آپ پارلیمانی سیکرٹری سب کے جواب دے رہے ہیں. پارلیمانی سیکرٹری موجود ہیں, ان کو رول اجازت دیتا ہے کہ وہ بتائیں. کیبنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, یہاں پہ وزراء کو ہونا چاہیے. ہم جو ہیں یہ اس تضحیک اور توقیر جو خراب ہو رہی ہے اس ہاؤس کی, اور یہ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت 22 کروڑ عوام کا معاملہ ہے. یہ مہنگائی اور یہ پٹرول کی قیمتیں جو آج بڑھی ہیں, خدا کے لیے اگر اس ہاؤس نے یہ ڈسکس نہیں کرنا تو کیا ڈسکس کرنا ہے؟ تو آپ کو پورا موقع دیں گے, آپ کویسچن آور پورا کر دیں گے. اس کے بعد اذان ہو جانی ہے. اذان اس کے موقع ہے, اذان ہو جانی ہے. 20 منٹ ہے, 20 ہم منٹ میں آپ بول بائیکاٹ کرتے سکتے ہیں ہیں. اس سیشن کا بائیکاٹ جی کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب, علی محمد خان صاحب. سر بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. بالکل ہمارے اپوزیشن کے ممبران کو احتجاج کا حق ہے. خواجہ آصف صاحب نے بات کی کہ یہاں منسٹرز نہیں ہیں یا سوالات ڈیفر ہوئے ہیں, ڈیفر ہو جاتے ہیں, یہ روٹین کا میٹر ہے. لیکن میں یہ بات آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی اپوزیشن ہے جو ہر روز کورم پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے. پرائیویٹ ممبر ڈے پہ یہ لوگ کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, حالانکہ پرائیویٹ ممبر ڈے اپوزیشن کے ممبران کے لیے ہوتا ہے, جہاں آپ اپنا موقف لا سکتے ہیں, عوام کے مفاد کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں, اور حکومت جو ہے اس کو آپ کوشچن کر سکتے ہیں. حکومت کے احتساب کا فورم پارلیمان ہے. اب پارلیمان میں اپوزیشن آ کے روز کورم پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے, اس کا مطلب میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل. جی اگلا سوال محترمہ نفیسہ عنایت اللہ خان خٹک صاحبہ. جی موجود نہیں ہے. ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو صاحبہ, جی سوال نمبر بتائیں. سر کویسچن نمبر 170. جی جواب پڑا ہوا سمجھا جائے, ضمنی سوال پوچھیں. سر یہ میرا جو سب سے پہلے تو یہ جو وزیر اعظم صاحب نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں اور جو سارا کرپشن کا پیسہ وزیر اعظم کی جیب میں جا رہا ہے. ضمنی سوال بتائیں, ضمنی سوال بتائیں. ضمنی سوال یہ ہے, کیا سوال ہے آپ کا ضمنی, جلدی بتائیں. ڈی آر ٹی کے منصوبے میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی اور وزیر اعظم کے رفقا اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کی جیب میں گئے, کیا سی ڈی اے یہ منصوبہ, جو میرا سوال ہے, کیا اس سی ڈی اے کے منصوبہ جو کہ پشاور موڑ سے ایئرپورٹ تک جا کے بننا تھا, اس میں ڈیلے ٹیکٹس اس لیے کی جا رہی ہیں کہ یہ سارا پیسہ کرپشن کی نظر ہوگا, پی سی 1 کی کاسٹ بڑھے گی, جس طرح سے پیٹرول کی قیمتیں ہر روز بڑھتی ہیں. عمران خان جی جناب شوکت علی صاحب جواب دیں. جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب. یہ ہانریبل جو ہماری ممبر صاحبہ ہیں, انہوں نے جو کوشچن کیا ہے یہ تو اس سے زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن جو انہوں نے میٹرو بس کے حوالے سے بات کی جو کہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کو جاتی ہے, تقریباً یہ 26 کلومیٹر پہ مشتمل ہے, اور یہ پشاور موڑ سے جو ہے نئے جو انٹرنیشنل اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے یہاں تک جاتی ہے, اور اس میں 7 اسٹیشن ہیں. اس کی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی جو تھی وہ NHA کے پاس تھی. باقاعدہ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے اس پہ ایکشن لیتے ہوئے انہوں نے 2020 میں یہ ہدایات جاری کی سی ڈی اے والوں کو کہ اگر ان کا انفراسٹرکچر NHA والوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے تو سی ڈی اے والے یہ اسکیم جو ہے وہ لے لیں اور اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ آن روڈ کریں, بسیں اس پہ چلائیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو NHA والوں نے یہاں پر جو کام کیا تھا اس میں کچھ کام رہتا تھا, اس میں باقاعدہ جو ہے وہ جو سسٹم ہے اس کا ٹکٹنگ سسٹم, سیکیورٹی سسٹم اور کچھ اور جو باقاعدہ جو چیزیں باقی تھیں وہ جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی. اس وجہ سے ہم نے ان کو لیٹر کر دیا ہے کہ یہ مکمل کر کے ہمیں دے دیں. ہم یہ بتا دیں کہ 1000 ملین روپے 2021-2022 میں بجٹ میں اس کے لیے رکھے گئے ہیں. باقاعدہ جو ہے بسوں کے لیے جو ہے وہ ٹینڈر ہو گیا ہے, بسیں بھی انشاءاللہ تعالی مہینے کے اندر جو ہے آ جائیں گی, اور 23 مارچ 2022 تک یہ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور لوگوں کو یہ ریلیف ملنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا یہ میٹرو بس کا انشاءاللہ. جی مہرین بھٹو صاحب آپ پوچھ لیں. آپ جی پوچھیں. آپ
मेरीन भुट्टो साहिबा नहीं है जी। ख्वाजा आसिफ साहब ज़मीनी सवाल पूछें जी। महंगाई के ऊपर जनाब स्पीकर बात करके क्वेश्चन आवर जारी है, कोई यहाँ पे वजीर नहीं। आप पार्लिमानी सेक्रेटरी सबके जवाब दे रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी मौजूद है, उनको रूल इजाजत देता है कि कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे वुज़रा को होना चाहिए। हम जो है ये इस तज़हीक और तौक़ीर जो खराब हो रही है इस हाउस की, और ये और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त 22 करोड़ आवाम का मामला है। ये महंगाई और ये पेट्रोल की कीमतें जो आज बढ़ी हैं, खुदा के लिए अगर इस हाउस ने ये डिस्कस नहीं करना तो क्या डिस्कस करना है? तो आपको पूरा मौका देंगे, आप क्वेश्चन आवर पूरा कर देंगे। उसके बाद अजान हो जानी है, अजान उसकी मौका है, अजान हो जानी है। 20 मिनट है, 20 हम मिनट में आप बोल बाइकआउट सकते करते हैं इस सेशन का, बाइकआउट जी। करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। बिल्कुल हमारे अपोजिशन के मेंबरान को एहतजाज का हक है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की कि यहाँ मिनिस्टर्स नहीं है या सवालात डेफर हुए हैं, डेफर हो जाते हैं, ये रूटीन का मैटर है। लेकिन मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ कि ऐसी अपोजिशन है जो हर रोज कोरम पॉइंट आउट करती है। प्राइवेट मेंबर डे पे ये लोग कोरम पॉइंट आउट करते हैं, हालांकि प्राइवेट मेंबर डे अपोजिशन के मेंबरान के लिए होता है, जहां आप अपना मौक़िफ़ ला सकते हैं, अवाम के मफाद के लिए कानून साजी कर सकते हैं, और हुकूमत जो है उसको आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हुकूमत के एहतसाब का फोरम पार्लियामान है। अब पार्लियामान में अपोजिशन आके रोज कोरम पॉइंट आउट करती है, इसका मतलब मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 17 सितंबर 2021 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बज़रिया हाजा बर्खास्त करता हूँ। जी मौजूद नहीं है डॉक्टर मेरीन रज़ाक भुट्टो साहिबा जी। सवाल नंबर बताएं सर। क्वेश्चन नंबर 170 जी। जवाब पड़ा हुआ समझा जाए, ज़मीनी सवाल पूछिए। सर ये मेरा जो सबसे पहले तो ये जो वजीर आजम साहब ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं और जो सारा करप्शन का पैसा ज़मीनी सवाल बताएं जी। ज़मीनी सवाल बताएं, ज़मीनी सवाल बताएं। ज़मीनी सवाल ये है, क्या सवाल है आपका? ज़मीनी जल्दी बताएं जी। DRT के मंसूबे में अरबों रुपए की करप्शन हुई और वजीर आजम के रुफका और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की जेब में गए। क्या CDA ये मंसूबा, जो मेरा सवाल है, क्या इस CDA के मंसूबा जो कि पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक जाके बनना था, इसमें डिले टैक्टिस इसलिए की जा रही है कि ये सारा पैसा करप्शन की नजर होगा, PC1 की कॉस्ट बढ़ेगी, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें हर रोज बढ़ती हैं।